فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا اوروں نے ترجمہ کیا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، لیکن امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا، نہ وہ پیر تھے نہ میر تھے نہ وہ ظاہری تقدس جو ہوتا ہے وہ تھا، یہ صرف علم کی طاقت ہے کہ آج ان کا ہر سو چرچا ہو رہا ہے۔ نہ پراپیگنڈے کی ضرورت ہے نہ کچھ اور کی ضرورت ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ کتابیں چھاپ کے مفت بانٹی جائیں، یہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو چیز قدر و قیمت رکھتی ہے وہ اپنے آپ کو منوا لیتی ہے، اور علامہ غلام رسول سعیدی جیسا کہ حضرت علامہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی نے 1990 کے عشرے میں فرمایا کہ میں انگلینڈ گیا تو مجھے علامہ غلام رسول سعیدی لائبریری میں نظر آئے، ہالینڈ گیا تو وہاں نظر آئے، کینیڈا گیا تو وہاں نظر آئے، امریکہ گیا تو وہاں نظر آئے۔ تو یہ آپ کے علم کی طاقت تھی اور اخلاص تھا اور دیانت تھی۔ ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دلائل کی بنیاد پر اپنے متقدمین سے اختلاف بھی کیا ہے، اور اس کو آپ نے تطفل کا عنوان دیا جس کے معنی چھوٹا منہ بڑی بات۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمہ عقائد میں انحراف نہ ہو، مسلکی مسلمات میں انحراف نہ ہو، جہاں تک مجتہد فی مسائل کا تعلق ہے تو اس میں اپنے دلائل کی بنیاد پر کوئی اپنی رائے قائم کر سکتا ہے، اور دوسرا اختلاف کرنا چاہے تو دلائل کی بنیاد پر اختلاف کر لے، اور پھر علم کے بازار میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، اور جس چیز کا وزن ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ تو جس دیے کو ہمارے مہربان بجھانا چاہتے تھے، آج وہ دیا کس طرح سے روشن ہے اور دنیا میں اپنی روشنی پھیلا رہا ہے۔ دوسرا، جیسے مفتی صاحب بتا رہے تھے، ہمیں بھی ان کی سیادت کا آخری وقت میں علم ہوا جب اپنی آخری تبیان الفرقان کے مقدمے میں حالات لکھنے کے لیے ایک صاحب کو آپ نے انٹرویو دیا، تو اس میں بتایا کہ ہمارا خاندان جو ہے وہ آل رسول سے ہے، سیادت سے ہے، لیکن سیادت کو انہوں نے کاروبار نہیں بنایا۔ جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں مثلاً، اور اعلیٰ حضرت کو بھی لوگ اپنے حساب سے مانتے ہیں، کوئی 10%، کوئی 50%، کوئی 80%، جس کو جتنا راس آ جائے۔ مثلاً اعلیٰ حضرت کی یہ عبارت تو بہت اچھی لگتی ہے کہ سید بد مذہب بھی ہو اور اس کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچے تو اس کی تعظیم کرنی چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی تو فرق کرو کہ تعظیم تو کریں گے نسبت نسب کی، لیکن بد مذہبی سے برات کا اعلان بھی کریں گے۔ یہ نہیں بیان کرتے۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں یہ بھی لکھا ہے ساتھ کہ اگر کوئی بد مذہبی ہے، بد عقیدگی ہے، بد عملی ہے تو اس سے برات کا بھی اعلان کریں گے، کیونکہ اگر علی الاطلاق آپ تعظیم کریں تو لوگوں کو تو یہ پتہ چلے گا کہ ان حضرت کی جتنی حرکتیں ہیں یہ سب قابل تقلید ہیں۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا من پسند چاہیے، اور اپنے مزاج کے خلاف ہو تو پھر وہ نہیں چاہیے۔ وہی کہ جو علامہ سعیدی صاحب کو مسلک کی میزان پر پرکھ کر باتیں کرتے تھے، آج وہ تفضیلیت اور مترفضہ کا جو سلسلہ ہے
اس میں انحراف کر رہے ہیں، یہ سب علماء موجود ہیں یہاں پر۔ تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کا ابرالعزم اب کہاں گیا؟ تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا